آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں ضرور بناؤں گا زمین میں ایک نائب یعنی خلیفہ، تو فرشتے کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، اور ہم مسلسل تسبیح کرتے رہتے ہیں الحمدللہ اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں آپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے ناموں کا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کیں، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ تو عرض کیا آپ پاک ہیں، ہم کو علم ہی نہیں مگر وہی جو کچھ ہمیں آپ نے علم دیا ہے، بے شک آپ بڑے علم والے حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتائیے۔ فلما انباہم باسمائہم، پھر جب ان کو آدم نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، بے شک میں جانتا ہوں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں کو، اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جس بات کو تم دل میں چھپاتے ہو۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام کا امتحان لیا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے سے پہلے فرشتوں کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا فرشتوں سے ان کی رائے معلوم کرنے کے لیے تھا، تاکہ آنے والے انسانوں کو یہ ترغیب ملے کہ جب بھی وہ کام کرنا چاہیں اپنے قریب کے لوگوں کی رائے اس کے بارے میں معلوم کر لیں۔ انسان دنیا میں رائے معلوم کرتا ہے تمام پہلوؤں کو سامنے لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے تو پاک تھے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہوتی ہیں، لیکن انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ پوچھا ہے کہ میں خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، آدم علیہ السلام کو، انبیاء علیہ السلام کو، کہ وہ خود بھی اللہ کے احکام پر عمل کریں سیکھ کر، اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو بھی ان احکام کی تعلیم دیں اور ان پر عمل کرانے کی کوشش کریں، اور دنیا میں انسان اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، اپنی مرضی زندگی نہ گزارے۔ اور ایک غیر مسلم اور مسلمان میں یہی چیز فرق پیدا کرتی ہے کہ غیر مسلم اپنی مرضی زندگی گزارتا ہے اور مسلمان اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ دین اسلام میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اہم چیزیں ہیں وہ عقائد اور احکامات ہیں، کہ جس وقت جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی عظیم الشان معاملہ ہوتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، پھر جس درجے کا حکم ہوتا ہے اسی درجے کی اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جو کام شرعی لحاظ سے فرض ہے، واجب ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کا مطالبہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے، اور جو کام شرعی لحاظ سے نفل یا سنت مستحب ہے اس کا مطالبہ بھی اللہ کی طرف سے ویسے ہی ہوتا ہے، یعنی کم درجے کا ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے اس خلافت کو یاد رکھے
خود بھی اللہ کے احکام جان کر عمل کرے اور اطاعت کرے، اور اپنے قریب کے لوگوں کو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دے اور کھڑا کرنے کی کوشش کرے۔ بادشاہ وقت کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ جتنے بھی حکمران اور بادشاہ ہیں ان سے کم درجے کے اختیارات پھر آدمی کو اپنے گھر والوں پہ ہوتے ہیں، وہاں اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور پھر اس سے کم درجے کے اختیارات ایک آدمی دوسرے آدمی پر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آدمی صرف زبان سے ترغیب دے سکتا ہے کہ جی آپ نیک کام کریں، فلاں گناہ نہ کریں، اللہ کے احکام کو پورا کریں۔ یہ میں نے مثال عرض کی ہے کہ ہم کیسے زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں اور کیسے اس خلافت کا کام انہیں انجام دینا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بات نقل فرمائی۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، آپ زمین میں وہ انسان پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ فرشتوں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے یہاں جنات آباد تھے، اور جنات یہ سارے کام کرتے تھے، فساد پھیلاتے تھے، خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے پھر یہ عرض کیا کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد نئی مخلوق کے پیدا کرنے سے یہ ہے کہ وہ آپ کی پاکی بیان کرے، حمد بیان کرے، تسبیح بیان کرے، تو اس کے لیے ہم کافی ہیں، ہم مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، نئی مخلوق کے پیدا کرنے سے جو میرا مقصد اور حکمتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے۔ وہ مقاصد کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے تھے اور پیدا فرمایا ہے، ان میں انبیاء علیہ السلام پیدا ہوں گے، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، صحابہ کرام پیدا ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے، شہداء پیدا ہوں گے، عبادت گزار متقی پرہیزگار لوگ پیدا ہوں گے، اور جو اللہ کے احکام پر خود بھی عمل کریں گے، لوگوں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیں گے، اللہ کے نام پر جان دینے والے ہوں گے۔ یہ ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ جانتے تھے، فرشتے نہیں جانتے تھے۔ اور فرشتوں نے جو یہ بات عرض کی تھی بطور اعتراض کی عرض نہیں کی تھی، نہ حسد کی بنیاد پہ عرض کی تھی، بلکہ حکمت جاننے کے لیے انہوں نے یہ عرض کی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، پیدا کیسے ہوئے، وہ جہاں اس سے متعلق آیات آئیں گی پھر انشاءاللہ یہ تذکرہ وہاں تفصیل سے ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے سامنے کائنات کی چیزوں کے نام اور ان کے فوائد اور خصوصیات بیان فرمائے، یا بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء، اپنے نام بیان فرمائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، تم بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ وہ چیزیں پیش کی یا ان کے نام پیش کیے، فرمایا کہ بتاؤ ان خصوصیات کیا ہیں، ان کے فوائد کیا ہیں۔ تو فرشتے بیان نہ کر سکے، تو انہوں نے عرض کیا لا علم لنا، اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ جو پہلے آپ نے علم عطا فرما دیا، ہمیں ان چیزوں کا صرف علم ہے، اب ان چیزوں کو محفوظ نہیں رکھ سکے، یقیناً آپ ہی علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جس بات کا ہمیں یقینی علم نہ ہو، خاص طور پر شریعت کے مسائل کا، قرآن کریم کی تفسیر کا، حدیث کے صحیح مفہوم کا، کسی بیمار کے صحیح علاج کا، ہم ڈاکٹر نہیں ہیں یا عالم دین نہیں ہیں، دوسروں کو بغیر تحقیق کے مسئلہ نہ بتائیں، قرآن کی تفسیر بیان نہ کریں، کس چیز کو حلال حرام قرار نہ دیں، اور احادیث کی تشریح اپنے ذہن سے نہ کریں، کیونکہ دین وہ جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جو جس کے پاس یقینی علم نہ ہو اپنے اندازے سے نہ کہے کہ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ ایک بات تو ایسے ہوگی، بلکہ وہ کہے لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے۔ جس بات کا علم نہ ہو تو اس کے بارے میں لا علم لنا کہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کو ان چیزوں کے نام بتائیے، چنانچہ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، فوائد بتا دیے، خصوصیات بتا دیں۔ جب بتائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب مجھے بتاؤ، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ تم پورا نہیں کر سکتے، تو میں غیب کی چیزوں کو جاننے والا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ لہٰذا جو حکمت انسان کی پیدا کرنے کی ہیں وہ تمہاری فرشتوں کی پیدائش سے پوری نہیں ہوئیں۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام فرشتوں دونوں کے سامنے کائنات کی چیزوں کے نام اور ان کے خواص بیان کیے، فرشتے محفوظ نہ کر سکے، آدم علیہ السلام محفوظ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر فرشتوں کو اپنا نائب خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے۔
اس سے دین کے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ہر مسلمان دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔